ایسے مریضوں کو جو کلکیریا کے ہوں اگر ایبارشن کی ٹینڈنسی ہو تو اس میں ابھی کلکیریا بہت قیمتی دوا ہے. ان بعض کیسز میں نے کلکیریا دی تو عجیب اتنا جلدی کام کیا اس نے، حالانکہ جلدی سے مراد نہیں کہ آج اور کل کے درمیان، کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس نے اتنا کام کیا کہ اگلے مینسس کی وجہ سے پہلے حمل ٹھہر چکا تھا اور پھر وہ جاری رہا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو ایسا معین ایک کیس میرے علم میں ہے جس میں مجھے بھی تعجب ہوا تھا کہ اتنی جلدی کیسے تبدیلی ہو گئی، کیونکہ وہ بہت پرانا کیس تھا ایبارشن کا. تو ایبارشن میں بھی جو ٹینڈنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صحیح دوا کا ذہن میں آنا یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر دوا کام نہیں کرتی، چھٹا بھی کام نہیں کرتا. ایبارشن میں کچھ بعض مزاج پہچاننے پڑتے ہیں، ان کے مطابق اگر کام کیا جائے تو خدا کے فضل سے بہت افیکٹو ہوتی ہے. ایبارشن میں وہ بھی کام آتی ہے فیرمفاس، کلکیریا اور کالیفاس. اگر عمومی کمزوری کے نتیجے میں ہوتا ہو، ڈیلیکیٹ مریض ہو، سینسٹیو ہو، عمومی کمزوری پائی جاتا ہے، خون کی کمی کا بھی رجحان پایا جائے، اس میں کلکیریا فاس، فیرم فاس، کالیفاس جو میں ایک ٹامک کے طور پر حمل کے دوران دیا کرتا ہوں، اس میں یہ دیکھتا ہوں، احتیاط کیا کرتا ہوں کہ مسلسل سارا عرصہ نہ کھلائی جائے، بلکہ آف اینڈ آن، کبھی کھلائی پھر رک گئے پھر کھلائی تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. بچہ بھی صحت مند رہتا ہے اور ماں بھی صحت مند رہتی ہے، اور عمومی کمزوری سے جو حمل گرنے کا رجحان ہے اس میں یہ روک پیدا ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو اس کی مددگار ہے وہ کولوفائلم ہے. کولوفائلم بھی بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کے ساخت مریض کی کلکیریا کارپ کی ہو، وہی نقشہ جو آپ کے ذہن میں پہلے میں اچھی طرح قائم کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، فلیبی، موٹاپے کی طرف، پیٹ خصوصاً آگے بڑھا ہوا، پیل کمپلیکشن، سیلو کمپلیکشن، اور جلدی تھک جانا، اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو پورے مریض کے نقشے میں آتی ہیں. ایسا مریض ہو تو بغیر مزید غور کیے پہلے کلکیریا دینی چاہیے، پھر دوسری دوائیں.